یہ مجھے ریئلائز ہو گیا تھا 2016 میں کہ میں اور کچھ بھی نہیں ہوں, میں میڈیا کی فیلڈ کا بندہ ہوں. ہر روز رات کو ایک دھمکی لے کے سوتے ہیں. آپ کا کمپیریزن اگر یاسر شامی کے ساتھ کیا جائے تو کہاں رکھیں گے اپنے آپ؟ اس کے ہنسانے کے طریقے سے مجھے اختلاف ہے. ہاں, یہ کبھی کبھی انڈیا کے کوئی ہوتے ہیں یہ بغیرت سے لوگ, جیسے میجر گورو آریہ جو پاکستان کی طرف منہ کر کے پھونکتے ہیں, ایسے دلالوں کو جب میں جواب دیتا ہوں نا, وہ مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ یار اس کا میں نے منہ بند کیا ہے. ادروائز میں کوئی خاص مطمئن نہیں ہوتا اپنے کانٹینٹ سے. زبردست. اچھا آصف بھائی, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فیم کے حوالے سے تو یہ جو شعبہ ہے جرنلسٹ, یہ کافی اچھا ہے, ارننگ کے حوالے سے کیسا ہے؟ ماڑا ہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں وقار یونس اور میرے ساتھ آج موجود ہیں آصف جٹ. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت فیمس جرنلسٹ ہیں, اور جب یہ ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کے ویوز ملینز میں آتے ہیں, اور ان کے اپنے ذاتی پیج پر بھی 2.2 ملین سبسکرائبرز ہیں یا فالوورز ہیں. تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کی یہ جو جرنی ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اور اب ان کی یہ جرنی کن حالات سے گزری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. آصف بھائی, ایک سمپل لیکن ایک بہت گہرا سوال, جس طرح کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا, یہ جو آپ کا سفر ہے 2.2 ملین فالوورز تک کا, یہ کن حالات سے شروع ہوا, کن حالات سے گزرا, اور اب کن حالات میں چل رہا ہے؟ الحمدللہ اب تو بہت ہی بہتر چل رہا ہے, لیکن جب شروع ہوا تو بانک کے حالات تھے. میرے استاد ہیں مدثر بٹ صاحب, تو وہ مجھے دیکھتے تھے کہ مجھے ویڈیوز بنانے کا شوق ہے, لیکن میرے پاس پراپر سامان نہیں تھا, تو انہوں نے اپنے گھر سے مجھے کیمرہ دیا. 4,000 روپے کا اس وقت ٹرائی پاڈ ملتا تھا, جو اب کافی مہنگا ہوگا. تو وہ انہوں نے لے کر دیا اور کہا کہ یار اس کے اوپر لگا کے نا ویڈیوز بنایا کرو, تو پھر لوگ اچھا سمجھتے ہیں. پھر میں نے بنانا شروع کیا. وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے, پیچھے نہیں دیکھا. حالات اللہ کریم کا بڑا کرم ہے, جو انسان محنت کرے اور اپنی فیلڈ میں اپنے آپ سے مخلص ہو, اس انسان کو دنیا میں کبھی بھی نہ مہنگائی نہ حالات تنگ کرتے ہیں. وہ ان چیزوں سے اوپر ہی رہتا ہے اللہ کریم کے کرم سے. تو یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا کہ اس فیلڈ میں آنا؟ پہلے بھی اس فیلڈ سے کوئی اٹیچمنٹ تھی؟ میں شروع سے ہی اسی تقریباً ملتی جلتی فیلڈ سے ہی ریلیٹڈ تھا. میں بیسیکلی تو سنگر بننا چاہتا تھا, لیکن وہ ادھر دال نہیں گلی تو ادھر گل گئی, بس آپ ایسے ہی کہہ لیں. لیکن یہ مجھے ریئلائز ہو گیا تھا 2016 میں کہ میں اور کچھ بھی نہیں ہوں, میں میڈیا کی فیلڈ کا بندہ ہوں. کیونکہ میں لوگوں کے مسائل دیکھتا تھا, مجھے پریشانی ہوتی تھی, میرا دل کرتا تھا جس نے یہ ظلم کیا میں اس کو ڈانٹوں. تو مجھے پلیٹ فارم ملا, میں نے بولنا شروع کیا, لوگوں نے مجھے پسند کیا. تو 2016 سے پہلے کیا مصروفیات تھی؟ 2016 سے پہلے میں نے مختلف کام کیا. میں سعودی عربیہ میں رہا ہوں, اس کے بعد میں نے ایک کیبل انٹرنیٹ جو ہوتا ہے وہ سروس شروع کی تھی, اپنا بزنس. مختلف زندگی کے اوقات میں یہ بزنس ہی کی کوشش کرتا رہا ہوں. اچھا, ہاں جی. اور یعنی آپ نے کہا کہ اگر آپ جرنلسٹ نہ ہوتے تو آپ سنگر ہوتے؟ نہیں, سنگر میں نہ ہوتا, کیونکہ میں نے کسی کے پریشر میں آ کے سنگنگ نہیں چھوڑی. مجھے بس پتہ لگ گیا کہ میں نے سنگنگ کیا نہیں چھوڑی, بس اب مجھے وہ فیسینیٹ نہیں کرتی وہ چیزیں. موسیقی اچانک ہی دل ہی اٹھ گیا. تو اب جو ہے کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ لیتا ہوں دل کی تسلی کے لیے. تو گانا نہیں گاتا. یہ نہیں ہے کہ میں جس مذہبی عقیدے کا قائل ہوں اس کے مطابق موسیقی آرام کوئی نہیں ہے. میں سنتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں. انجینئر محمد مرزا کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں, میں انجینئر صاحب کو فالو نہیں کرتا. لاکھوں لوگ کرتے ہیں, جو کرتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہوں گے. میرا انجینئر صاحب سے اسکول آف تھاٹ نہیں ملتا. میں کیونکہ ایک صوفی اسکول آف تھاٹ کو پسند کرتا ہوں, تو میں اس میں تو اگر آپ چشتی سلسلہ دیکھیں تو وہ تو ہر وقت جو ہے وہ قوالی والا ایک سلسلہ, ایک سلسلہ محفل سماع چلتی ہے. تو میں اس کو حرام نہیں سمجھتا, لیکن میں سنتا بھی ہوں, بس میرا دل نہیں کرتا گانے کا. میری اپنی ذاتی ایک چوائس ہے. تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی گلے میں ووکل ہے جو پہلے تھی؟ نہیں جی, ہوں گل نہیں رہی. اچھا آصف بھائی, آپ کی جو ایک پرسنالٹی ہے نا, آپ کا نام بھی آصف جٹ ہے اور پرسنالٹی بھی ایک دبنگ پرسنالٹی ہے. آپ نے یہ مونچھیں ہیں اور یہ ایک صحت مند جسامت. تو ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ جو جرنلسٹ ہے بہت سارے وہ دبنگ انٹرویوز بھی کرتے ہیں, اور بعد میں ان کو بڑی بڑی دھمکیاں بھی آتی ہیں کہ جی اب تو نے ایسی حرکت کی نا تو سیدھا گولی آئے گی تیرے طرف. تو اس طرح کا بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ بہت دفعہ یار, روز رات کو ایک دھمکی لے کے سوتے ہیں. میں لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, دھمکی جان سے مار, اب تو گیا, اب تو سمجھ تو گیا, تو بڑے اس طرح کے. اور پھر گالیاں تو آپ میرے کامنٹ سیکشن کوئی بھی ویڈیو کھولیں اس میں ماں بہن کی گالیاں. تو میں جو ہے میں
جو مجھے گالی دیتا ہے میں اسے دعا دے کے کامنٹ کا رپلائی دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں چلے اس نے تو کسی غصے میں کسی بغض میں کیا ہے, مجھے تو اس کے ساتھ غصہ اور بغض نہیں ہے نا. تو اس دیکھیں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. اس کے پاس گالی تھی اس نے دی, میرے پاس پیار تھا میں وہ دوں گا. رہ گئی بات کہ ان چیزوں سے میں اثر کتنا لیتا ہوں, تو میں آپ کو بتا دوں زیادہ تر لوگ جو اس فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی ازدواجی زندگیاں تباہ ہیں اسی وجہ سے کہ وہ ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں, تو تم کی. اور پھر ہمارے ملک میں جو جرنلسٹ ہیں آپ کو پتہ ملتے ہی نہیں ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمت دی جی ڈٹ کے کام کریں گے, بات کریں گے حق کی اور سچ کی, اور اس کے پھر نتائج جو ہے نا ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, سارے کہتے مسلمان سارے ہی ہیں, مانتا کوئی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. مجھے کوئی زمانے میں رسوا نہیں کر سکتا. بائیکاٹ آصف جٹ, یہ بھی کمپینیں چلی ہیں, بائیکاٹ آصف جٹ کا چینل انسبسکرائب کر دیں. آصف جٹ کو انسبسکرائب کر دیا, اتنے لوگوں کے مجھے میسج آئے جناب یہ آپ نے بات کی ہم نے آپ کو انسبسکرائب کر دیا. اگلے دن اٹھ کے دیکھا لاکھ ودے ایسی. عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں, رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں, زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو کیا کسی سے ڈرنا. اور میری بات سنیں یار, میرا ایک بڑا قریبی دوست تھا, بڑا پیارا تھا, کل مجھے فون آیا کہ وہ 7 دن ہو گئے ہیں سعودی عربیہ میں مرا پڑا ہے, اس کا خروج نہیں لگ رہا, مری ہوئی باڈی کا خروج نہیں لگ رہا. مجھے ایک بات بتائیں, اور وہ پتہ ہے کیا ہے, اللہ نے 20 سال بعد بچہ دیا تھا اور اس کو دیکھنے آنا تھا 1 ہفتے بعد. تو باڈی آ رہی ہے, گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں میں نے کل رہنا ہے, آپ نے رہنا ہے, اور مارتے اونج بھی جانا ہے. تو کم تے بندے دے پتراں لا کر کے مراں گے نا, کسے تو ڈرن دی کی ضرورت ہے. اچھا سر بھائی, یہ تو تھی نا ایک تھریٹ کی بات کہ جرنلسٹ کو تھریٹ ملتے رہتے ہیں, لیکن دوسری جگہ پر جرنلسٹ کو فیور بھی بہت ملتی ہے بہت ساری جگہوں پر. تو کیا لگتا ہے کہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں کوئی فیور بھی ملتی ہے, یا آپ نے اپنے کوئی خاص مقصد کے لیے فیور کبھی استعمال کی ہو؟ یار بات یہ ہے کہ فیور واقعی ملتی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں بہت ساری فیورز لے بھی لیتا ہوں, جیسا کہ اب کہیں کھانے چلے جائیں فیملی کے ساتھ, لوگ پیسے نہیں لیتے, یہ فیور میں نے کبھی نہیں لی, میں ان کو ضرور پیسے دے. کپڑے خریدنے چلے جائیں تو وہ پیسے نہیں لیتے, تو میں نے یہ فیور کبھی نہیں لی. تو اگر بلدیہ میں اب میں گیا ہوں تو جو ہے ادھر وہ نا لائن میں لگا دیتے ہیں بندوں کو, پھر ذلیل کرتے ہیں, پھر رشوت دیتے ہیں. تو وہاں پہ کسی نے مجھے فیور یہ دے دی ہے کہ مجھ سے اضافی پیسے نہیں لیے, صرف سرکاری فیس لی ہے, اور میرا کام 2 دن میں ہونا تھا 1 دن میں کر لیا. تو اس طرح کی فیور کوئی لے لیتے ہیں. تو اچھا, اور فیور کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے پیار. ہاں جی, کوئی آپ کو پیار دے رہا ہے, فیور دے رہا ہے مطلب عزت دے رہا ہے, پیار دے رہا ہے. تو جو عزت مل رہی ہے وہ لے لینی چاہیے, لیکن میں قطعاً کسی پہ بوجھ بننا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. صحیح. اچھا آصف بھائی, اب آپ اپنی فیلڈ میں ماشاء اللہ ایک ٹاپ کا جس طرح کھلاڑی ہوتا ہے آپ ویسے کھیل رہے ہیں. تو جب کوئی بندہ فیمس ہوتا ہے تو اس کا نا کمپیریزن کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس طرح سپوز کریں کہ ایک طرف حامد میر ہے, دوسری طرف سلیم صافی ہے, تو اس طرح کمپیریزن چلتے رہتے ہیں. آپ کا کمپیریزن اگر یاسر شامی کے ساتھ کیا جائے تو کہاں رکھیں گے اپنے آپ؟ میں اپنے آپ کو یاسر شامی سے بہت نیچے رکھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل دور کے اندر, اور سب سے پہلی چیز ہے کہ میں کمپیریزن میں اپنے آپ کو کسی کے نہیں رکھتا, لیکن اگر ظاہر ہے کہ میں اس فیلڈ میں ہوں تو آپ نے رکھا اور درست رکھا ہوگا. تو میں یاسر شامی میں کمپیریزن اپنے آپ کو نہیں رکھتا. ہاں, میں آپ کو ایک تصویر دوں گا اپنی یاسر شامی کے ساتھ, آپ پوسٹ کر دیں اور لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون پسند ہے, تو آپ کو نتیجہ مل جائے گا. مجھ سے تصویر لے کر جائیے گا. دوسری بات کہ میں یاسر کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس فیلڈ میں پرانا ہے اور بہت اس نے لوگوں کو ہنسایا ہے. اس دنیا میں ٹینشن ہے لوگوں کے پاس, غم کی خبر ہے, دکھ کی خبر ہے, ریپ ہو گیا, بلاسٹ ہو گیا, قتل ہو گیا, ایسے میں وہ لوگوں کو ہنساتا ہے. اس کے ہنسانے کے طریقے سے مجھے اختلاف ہے, بس وہ اخلاقیات سے بعض اوقات اوپر ہو جاتے ہیں, وہ مجھے اختلاف ہے. لیکن وہ اختلاف جو ہے ایک ڈسکسیبل بات ہے. باقی کام میں اگر آپ کہیں تو میں اپنے آپ کو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. ہاں, یہ اگر کبھی مجھے موقع ملا بھی, بات بھی ہوئی میری, لیکن میں یہ نہ کہہ سکا کیونکہ اتنی فرینکنیس نہیں تھی میری. لیکن کبھی اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ اپنے طنز و مزاح میں
تھوڑا سا تہذیب کو اگر انکلوڈ کر لیں تو اس سے بڑا فنکار کوئی نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ. زبردست. اچھا آصف بھائی, آپ نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں, آپ کے بہت سارے انٹرویوز جو ملینز میں ان کے ویوز گئے ہیں, آپ کا کوئی ایسا انٹرویو جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. مجھے اپنا کام پسند نہیں آتا اور میں ہمیشہ اس میں یہ ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ یار میں اس کو اور بہتر کر سکتا تھا. تو مجھے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میں کہوں اس نے میری تسلی کر دی کہ میں نے ٹھیک کیا. ہاں یہ کبھی کبھی انڈیا کے کوئی ہوتے ہیں یہ بغیرت سے لوگ, جیسے میجر گورو آریہ جو پاکستان کی طرف منہ کر کے پھونکتے ہیں, ایسے دلالوں کو جب میں جواب دیتا ہوں نا, وہ مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ یار اس کا میں نے منہ بند کیا ہے. ادروائز میں کوئی خاص مطمئن نہیں ہوتا اپنے کانٹینٹ سے. ماشاء اللہ, زبردست. اچھا آصف بھائی, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فیم کے حوالے سے تو یہ جو شعبہ ہے جرنلسٹ, یہ کافی اچھا ہے, ارننگ کے حوالے سے کیسا ہے؟ ماڑا ہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں نا, جس کا تو یہاں پہ جگاڑ لگ گیا, جیسے میں اپنا یہی کہتا ہوں ہمارا جگاڑ ہی لگا ہوا ہے. قابلیت زیرو, فیملی بیک گراؤنڈ زیرو, تو شکل او تم ہی زیرو جی. تو لیکن اللہ کریم کا کرم 100%. جے ویکھاں میں عملہ بلے تو کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں مولا تیری رحمت والے تو بلے بلے بلے. تو ہمارا تو وہ حساب ہے, لیکن سب کا نہیں نا لگتا. اس کی وجہ بھی بڑی سمپل ہے, اور جب وجہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں نا 4 ویوز آ جاتے ہیں نا 4 دن, تو اس اگلے دن سپر سٹار ہوتے ہیں نا, دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ارننگ والا تو کھاتا بند. ابھی اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ میرا یہ انٹرویو کر رہے ہیں, نیچے ایک دوست بیٹھا ہوا ہے, میں آپ کو ملواؤں گا, $3000 پھنسوا کے بیٹھا ہوا ہے اپنے. تو جب میں نے اسے کہا تھا نا یہ پھنس جائیں گے, تب نہیں اس نے میری مانی. اب پھنس گئے ہیں تو مجھے کہتا ہے نکال کے دیں. تو میں نے کہا اب تو نہیں نکلتے. تو بات یہ ہے کہ یہ فیلڈ جو ہے وہ پیسے اس میں ضرور ہیں, لیکن مستقل مزاجی جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا, آپ کو نا بہت سارے لوگ خاص طور پر جرنلسٹ جو ینگ جرنلسٹ ہیں, ابھی انہوں نے اسٹارٹ کیا اپنا کام, آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کی طرح وہ گرو کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو گرو کرنے کے لیے کوئی آپ ان کو مشورہ دینا چاہیے؟ میں یہی مشورہ دیتا ہوں, کانسٹنٹ اور مستقل مزاجی کے ساتھ جب کام کرتے رہیں گے اور مختلف کام ٹرائی کرتے رہیں, مختلف چیزیں کرتے رہیں, تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس چیز میں آپ کی گرپ کتنی اچھی ہے. لوگ آپ کو بتائیں گے یہ چیز آپ کی اچھی لگی, یہ چیز اچھی نہیں لگی. اور اینڈ پر اپنے فالوورز کے لیے کوئی میسج؟ آئی لو یو. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ تھے آصف جٹ اور ان کا تعلق ہے جہلم سے. تو ان کی اسٹوری آپ نے جانی, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.